باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 24واں باب، اس کی 13 تا 35 آیت تک۔ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 امواس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 گلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اسے نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلاؤپا نامی نے جواب دیا، اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت، جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولیں کہ ہم نے فرشتوں کی رویا دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اسے نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہموں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو؟ اور تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں انہیں سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اتوار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے باصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ،
صلح اور سلامتی کا رئیس، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الف اور میگا، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے میرے یہوہ خدا، پیار سے بھرے خدا، پیارے خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ بے حد تعریف کے حمد و ثنا کے لائق ہو۔ اے میرے یہوہ خدا، پاک کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھا اور سنا گیا اسے ہمارے ذہن میں نقش کر دیجئے۔ ہمیں پاک کلام کے نیک، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بدی اور برائی کے راستہ سے ہم کو دور رکھیے۔ ہماری جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں اپنے الہی خزانہ میں سے پوری کیجئے۔ ہر دم، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔